جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی. صحیح. چلیں تھوڑا سا لیپ ٹاپ کا ایشو ہوا ہے تو ابھی ہم نے دوسرے والے سیٹ پہ کنیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو گیا. اچھا، ہم پہلے تو ہوم ورک پہ بات کر لیتے ہیں. اصول شاشی، حقیقت اور مجاز. سبق ہے فصل فی الحقیقت والمجازی. ارادت المسی بالیدی. مقاصد الفاظ کے استعمال میں حقیقت و مجاز کا فرق سمجھانا. جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اچھا صحیح. اس کو آپ نے مقصد بنایا ہے فرق کو سمجھانا، اور ان کا اجتماع جائز نہیں ہے، اس بات کو سمجھانا. یہ بات بھی سمجھائی جائے گی آج کے سبق میں. چلیں، تدریس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک نقشہ بنائیں گے جس میں ہم کتاب اللہ سے باعتبار وضع، اچھا یہ پچھلے کی سارے کی دہرائی ہو جائے گی اس میں. حقیقت مجاز، یہ تو کافی آگے تک چلے گئے آپ نقشے میں، کافی دور تک کا نقشہ بنا دیا. باعتبار وضع باعتبار استعمال، اچھا یہ پیچھے آ چکی ہیں ساری باتیں. صحیح ہے، اوکے. مختصر انداز میں ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں. صحیح. اچھا جی، یہاں ہم نے حقیقت لغویہ لے لی، شرعیہ لے لی، عرفیہ لے لی. مجاز میں ہم نے دو چیزیں لینی، قرینہ اور علاقہ. اچھا یہ ساری باتیں آج کے سبق میں کلیئر ہو سکیں گی، یعنی آدھے گھنٹے میں یا 40 منٹ میں. قرینہ، علاقہ، حقیقت کا لغوی معنی، شرعی معنی، عرفی معنی. یہ میرے خیال میں زیادہ ہو جائے گا. شاید سبق کی اصل میں میرے پاس اس وقت کتاب بھی اویلیبل نہیں ہے نا. اصول شاشی نکالتے ہیں، ایک منٹ.
مجاز مشترک یا حقیقت اور مجاز. اچھا، مثال کے طور پہ ہم نے حقیقت اور مجاز کا سبق آج پڑھانا ہے، تو ہمارا سبق شروع ہوگا کل لفظ ودع هو وادی اللغت بإزاء شيء فهو حقیقت. یہاں سے ہم نے سبق لے لیا. دو مثالیں آپ نے کہا ہے، دو مثالیں آپ اس سبق میں بیان کریں گے. ایک تو سا والی مثال ہوگی اور ایک موالی والی ہوگی. ایسے ہی ہوگا. جی دو مثالوں کا مطلب یہی ہوگا نا، ایک سا والی اور ایک موالی والی. آواز کلیئر نہیں آ رہی کیا میری؟ شاید سوال نہیں سمجھ آ رہا یا آواز کلیئر نہیں آ رہی میری. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز کا کہہ رہا تھا کہ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ میں آواز آ رہی ہے، جواب نہیں آ رہا نا. چلیں صحیح ہے. تو ان دو مثالوں تک جب ہم جاتے ہیں، سا اور موالی والی مثال جو ہے، تو یہاں پہ ہمیں وہ حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ اور کیا تھا حقیقت عرفیہ، ان کی بات تو نہیں مل رہی یہاں تک ہمیں. میرے خیال میں یہ جو ہے نا آگے کی بات ہو جائے گی. جو مجھے سمجھ آتا ہے سبق جو ہے وہ ہمارا کل لفظ وداہ وادی اللغتی، یہاں سے سٹارٹ ہو کے، اور یہ موالی والی، بلکہ موالی نہیں، اس کے بعد ابکار. ابکار والی جو مثال ہے یہاں تک ہم پہنچ سکیں گے. ولو اوسا لبنی فلان ولہ بنون و بنو بنی ہی کانت الوسیعۃ لبنی ہی دونا بنی بنی ہی. میکسیمم یہاں تک ہم آ سکیں گے. ویسے آپ نے جو دو مثالیں لکھا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ صرف موالی تک ہی رہے گا سبق. تو اس میں وہ جو باتیں ہیں نا وہ پھر آگے کی باتیں ہو جائیں گی اور اسے ہم کور نہیں کر پائیں گے، یا پھر کور کرنے کے لیے اسے ٹائم دیں گے کتاب میں آنے سے پہلے ہی. تو وہ پھر ہمیں
سبق کو پورا کرنے میں دقت پیش آئے گی. اسی طرح یہ جو آپ نے علاقہ موالی کی وجہ سے کم سبق تیار کر پائے. نہیں وہ تو صحیح ہے. مسئلہ یہ کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ میری بات کو سمجھیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ نقشہ اصل میں وہاں جا کے لکھنا ہے نا. آپ مجھے بنا کے دے رہے ہیں کیا لیسن پلان کا آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے نا. یعنی یہ نقشہ آپ جا کے کلاس کے اندر طلبہ کے سامنے بنائیں گے, ٹھیک نا. جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں بنانا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نقشے کے اندر چلیں. آپ نے پچھلی باتوں کی دہرائی کی, بیعتبار وضع, بیعتبار استعمال, مانن, بیعتبار استدلال. یہ تو چلیں صحیح ہے, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ باتیں مقدمے میں ہو چکی ہیں. ورنہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی آگے کی باتیں, پھر یاد آ گیا کہ یہ مقدمے میں ہوئی ہیں, چلیں وہاں ہو چکی, اس میں ہمیں ٹائم نہیں دینا ہوگا. اس کے بعد خاص عام مشترک معول یہ سب وہ پیچھے پڑ چکے ہیں, یہ بھی صحیح ہے, چلیں ریپیٹ ہو گیا, دہرائی ہو گئی ان کی. اس کے بعد حقیقت, مجاز, صریح, کنایہ, یہاں تک بھی بات صحیح ہے, یہاں تک سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ تقریباً باتیں وہ پیچھے کہیں نہ کہیں پڑھ چکے ہیں, اور اگر نہیں پڑھی اس میں سے کوئی ایک دو باتیں تو اس کو ہلکا پھلکا سمجھا دیا جائے گا. لیکن یہ جو آگے نقشے میں آپ نے باتیں کی نا, کرینہ اور علاقہ. اب کرینہ اور علاقہ جو ہے, اس کی بات ابھی آپ کے سبق میں فی الحال موجود نہیں ہے. الگ الگ کر کے کرینہ الگ ہوتا ہے اور علاقہ الگ ہوتا ہے. یہ بات کافی آگے جا کے آئے گی جب مجاز مرسل کی آپ کی بحث چھڑے گی. وہاں جا کے یہ واضح طور پہ سامنے آئے گا کرینے اور علاقے والا مسئلہ. تو یہ آپ ان کو جو ہے نا الفاظ ان کے سامنے لکھ کے یا تو ان کو کنفیوز کر دیں گے, یا پھر آپ اس پہ اپنا ٹائم صرف کریں گے, جس کی وجہ سے پھر جو بیسک سبق ہے آپ کا آج کا, جو کتاب میں طلبہ نے آپ سے پڑھنا ہے اس وقت, نہیں ایک جملہ تو آپ کے لیے کافی ہوگا نا بھیا. طلبہ کے لیے ایک جملہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک جملہ جو ہے ان کو الجھا دے گا, ان کو پریشان کرنے کا باعث بن جائے گا. یا تو بات کرنی ہے تو ان کے سامنے مطلب ایک کلیئر بات کریں, پوری بات کریں, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کیا بتایا گیا ہے, کیا لکھا گیا ہے نا. یہی تو دیکھیں ابھی جو ہم کورس کر رہے ہیں نا اس وقت, جو میں آپ کو بیٹھا ہوں لے کے, مقصود یہی ہے آپ سے لکھوانے کا, آپ سے پریکٹس کروانے کا, کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ مثال کے طور پہ آپ تدریسی کورس ٹیسٹ کے لیے بھی جاتے ہیں نا, وہاں پہ آپ یہ باتیں مثال کے طور پہ یہ نقشہ بنا دیتے ہیں جو نقشہ آپ نے میرے سامنے بنایا ہے. چلیں میں ابھی فی الحال تدریسی کورس تو نہیں کرا رہا, تو میں اس طرف نہیں جاتا. تو ٹیسٹ کے حوالے سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ میں جب آپ یہ نقشہ بناتے ہیں تو ٹیسٹ والا جو ہے وہ آپ سے پھر ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے نا, کہ بھئی کرینہ اور علاقہ سمجھائیں. سبق میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ اچھا بتائیں, یہ جو مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثال کے طور پہ پہلی مثال ہے لا ساء بالساعین. اب یہاں پہ جو ہمارا موقف ہے, نفس سا کو نہیں لینا ہم نے, بلکہ اس سے مراد لینی ہے ہم نے جو سا کے اندر ہوتا ہے, سا کے اندر جو ماپا جاتا ہے. اب بتائیں یہاں پہ جو ہم نے نفس سا والے معنی کو چھوڑا ہے, اس معنی کو چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس کون سا کرینہ ہے؟ آپ نے جو دو کرینے کی قسمیں کی ہیں,
दो आपने किए हैं, करीना और अलाका। अब बताएं यहाँ पे करीने की वजह से छोड़ा है या इलाके की वजह से छोड़ा है? देखिए ना, खुद अपने आप को फंसा रहे हैं ना आप अगर ये लफ्ज ना देते एग्जामिनर के सामने ना, तो ये बहस यहाँ छिड़नी नहीं थी ना। उसने आपको यहाँ करीने और इलाके की बहस में डालना ही नहीं था, लेकिन आपने खुद अपने ऊपर जो है वो कहते हैं ना, खुद टक्कर मार ली। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, तो ये वो हो जाता है ना कि मतलब जो चीज आप, जाहिर सी बात है आपके सबक का हिस्सा ही नहीं है ना, इस वक्त जो सबक आपने तैयार किया है उसमें ये शामिल ही नहीं है। और जब नहीं शामिल तो जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर तैयारी आपने नहीं की होगी, पहले से आपके जहन में कुछ ना कुछ होगा जब आपने पढ़ा है पूरा उसूल शाशी को, तो कुछ ना कुछ जहन में होंगी, हल्की फुल्की आपके जहन में वजाहत होगी। लेकिन यहाँ मेरी बात को समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये लफ्ज देकर जो है ना आप खुद अपने आप को फंसा रहे हैं। एग्जामिनर ने इस लफ्ज को पकड़ना है और इससे आपसे बात करनी है, और आप चूंकि ये लफ्ज दे चुके हैं उसके सामने, तो चारों ना चार आप उसके सामने कुछ ना कुछ इसकी वजाहत देंगे। आपने अभी तो प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं की क्योंकि आपके सबक का हिस्सा नहीं था। वो गलत भी नहीं है, आपको तैयारी इसकी करने की जरूरत भी नहीं थी, ये सबक में है नहीं। लेकिन चूंकि आपने ये लफ्ज दिया लिहाजा एग्जामिनर इसकी तरफ जा सकता है। अब जब एग्जामिनर इसकी तरफ जाएगा ना, तो आप चूंकि उस वक्त एग्जाम में आपने 8 साल पीछे एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जब एग्जाम में होते हैं ना और वहां पे कोई सवाल आ जाता है हमारे सामने, तो उसको छोड़ नहीं पाते हम, क्योंकि उसको छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता ना। तो हम फिर जो हमारे जहन में थोड़ी बहुत उसकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने पढ़ी है, कुछ ना कुछ हमारे जहन में उसके हवाले से मफहूम मौजूद है, हम वो देने की कोशिश करते हैं। यानी आपसे एक गलती हुई। गलती क्या हुई कि आपने यहाँ पे अ, करीना और, लफ्ज भी बार बार भूल रहा हूँ, करीना और इलाका लिख दिया। ये आपसे एक गलती हुई। इस गलती की पादाश में क्या होगा कि जब एग्जामिनर आपसे इसके बारे में बात करेगा तो आप यहाँ एक दूसरी गलती करेंगे। ये होता है, जनरल होता है, क्योंकि मैं लेता रहा हूं तो मुझे पता है ऐसा होता है। आप एक्सक्यूज नहीं करेंगे, एक्सक्यूज करेंगे तो भी फंसेंगे। और अगर आपने वजाहत दी, तो चूंकि आपने इन इस्तिलाहों की प्रॉपर तैयारी नहीं की, तो आप उसकी वजाहत देते हुए गिरफ्त नहीं रख पाएंगे। कुछ आगे पीछे आपके अल्फाज हो जाएंगे, कुछ गलती आपसे हो जाएगी वजाहत में। और वहां से फिर एग्जामिनर जो है मजीद आपको कुरे देगा, आपको चेक करेगा कि भाई इसको क्या समझ आता है। तो ऐसा लफ्ज देने की जरूरत ही क्या है जो आपके सबक का हिस्सा ही नहीं है, और उसकी वजह से आपके फंसने का चांस है। तो ऐसा लफ्ज माइनस कर दें इस अपनी तैयारी से। इसके बाद वही आगे आ जाता है लुग़विया, शरिया, उर्फिया। अब यहां भी वही सवाल हो सकता है कि जी सा के जो माना आपने लिए, सा के अंदर जो चीज होगी वो कौन से माना है? नहीं, नफ्से सा, सॉरी, नफ्से सा। नफ्से सा उसके माना थे ना, हकीकी माना उसके नफ्से सा थे जिनको छोड़ा गया है। तो अब बताएं जी, ये नफ्से सा जो है ये हकीकत लुग़विया है या हकीकत शरिया है या हकीकत उर्फिया है? क्या बताएंगे इसका जवाब?
حقیقت عرفیہ ہے. اچھا، عرفیہ سمجھتے ہیں؟ عرفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی میرے سامنے کوئی بات بولے تو مجھے وہ سمجھ آئے نا. کوئی میرے سامنے آ کے بولے گا کہ جی 1 سا گندم دے دیں، تو میں کیا کروں گا؟ اسے 100 اور گندم دے دوں گا. سا کا لفظ پرانا ہو گیا، چلیں کسی نئے لفظ کی بات کر لیتے ہیں. کوئی مجھ سے آ کے بولے کہ جی 1 لیٹر دودھ دے دیں، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ لیٹر کا پیمانہ اور دودھ دے دوں گا. ہاں یا نہ تو بولیں. دودھ دیں گے. مجازی مانا نہیں، مجازی مانا تو ہو گئے. مجازی مانا معروف ہو گئے نا، عرف میں آ گئے. تو پھر آپ وہ جو سا کے معنی نفس سا تھے، اس کو عرف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو عرف نہیں کہہ سکتے. آپ نے اس کو حقیقت عرفیہ کہا ہے. عرف تو یہاں پہ کچھ اور بن رہا ہے. عرف میں تو ہم اس کو دودھ دے رہے ہیں، ہم اس کو وہ پیمانہ تو نہیں دے رہے. اگر ہم یہاں پہ حقیقت لغویہ کی بات کریں کہ لغت نے لفظ سا کو کن معنی کے لیے وضع کیا تھا؟ لغت والوں نے لفظ سا کو کن معنی کے لیے وضع کیا تھا؟ نفس سا کے لیے وضع کیا تھا، یا پھر جو سا میں ماپی جاتی ہے چیز اس کے لیے وضع کیا تھا؟ اگر لغت والوں نے اسی کے لیے وضع کیا تھا، پاپی جاتی ہے اس کے لیے وضع کیا تھا. بھائی اگر لغت والوں نے اسی کے لیے وضع کیا تھا تو پھر حقیقت کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے. پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ جو اس میں ماپا جاتا ہے وہ مجازی معنی ہے، ہم نے اس سے مجازی معنی مراد لی ہیں؟ پھر تو یہ بات حقیقت اور مجاز کی بحث میں آ ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں، یہ آپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے. میں دکھا رہا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے. جو چیز وہاں تھی نہیں. حقیقت لفظی، حقیقت عرفیہ، لغویہ. نہیں میں، ہاں سوری. تو آپ نے وہ تقسیم کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا.
یہ ہوتا ہے ایگزامینر کے سامنے. میں نے وہی آپ کو دیکھا, آپ نے مثال میری جو ہے نا اس کو پریکٹیکل کر دیا, میری مثال کو. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے ایکسٹرا لفظ لکھا ہے نا, اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی اچھے انداز میں تیاری ہوگی نہیں, اس پہ آپ کی اچھی طریقے سے گرفت نہیں ہوگی, اور جب ایگزام میں یہ ایگزامینر نے یہ لفظ پکڑ لیا اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا شروع کیا, تو جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تھوڑا بہت مفہوم اٹکا ہوا ہوتا ہے نا, جو ہمارے ذہن میں جب ہم نے پڑھا تھا جس زمانے میں, تو جو ہمارے ذہن میں تھوڑا بہت مفہوم ہوتا ہے ہم اسی کی بیس پہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک غلطی ہوئی تھی نا, ہم نے وہ لکھا تھا حقیقت لغویہ حقیقت عرفیہ وغیرہ, میں نے سوال کیا تو دوسری غلطی ہوئی, آپ نے فوراً حقیقت عرفیہ اس کو قرار دے دیا. پھر میں نے اس پہ آپ سے کراس کوشچن کیا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کیا, مجازی معنی کو آپ نے حقیقی معنی بنا دیا, اس کے آپ نے لغوی معنی اسی کو بنا دیا جس کو آپ سبق میں مجازی معنی کہہ رہے تھے. اب یہاں سے دیکھیں ایک بہت بڑی آپ کی غلطی پکڑی گئی ہے. اگر میں ایگزامینر ہوں گا نا آپ کے سامنے, تو میں نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو حقیقت اور مجاز کی پہچان ہی نہیں. آپ ابھی تک حقیقت اور مجاز کو سمجھے ہی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں ایک بات بولی تھی نا کہ فہم ہوگا تو تفہیم کریں گے نا. ایگزامینر نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے, میں کیا چیک کرتا ہوں, میں یہ چیک کرتا ہوں کہ بھائی جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں طلبہ کو, جو طلبہ کو آپ سمجھانے جا رہے ہیں, آپ کو خود سمجھ آئی ہے وہ چیز. اگر آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آئی وہ چیز اور آپ طلبہ کو پڑھانے جا رہے ہیں, تو آپ نے بلنڈر کرنا ہے. کوئی نہ کوئی آپ گڑبڑ کریں گے, کوئی نہ کوئی غلط بات ان کے سامنے آپ کریں گے. اور چلیں وہ پھر الگ بات ہو جائے گی. تو یہاں جو ہے نا یہ غلطی پہ غلطی کا باعث بن رہے ہمارے. وجہ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو چلے ایک باتوں میں ایک بات یاد آئی, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ظاہر 20-22 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے, تو امتحانات کی جو کاپیاں ہوتی ہیں ان کو چیک کرنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے, کئی مرتبہ چیک کی. اب اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پیپر دینے والا طالب علم ہوتا ہے نا, جو حل کر رہا ہوتا ہے, حل کرنے والا طالب علم ہوتا ہے, وہ اس چکر میں کہ میرا جواب تھوڑا لینتھی ہو جائے, جواب جو ہے میرا 2 صفحوں پہ آ جائے, 2 صفحوں کا میرا 3 صفحوں پہ آ جائے, وہ اس چکر میں ہوتا ہے. اور اس چکر میں وہ کیا کرتا ہے, وہ اس چکر میں یہ کرتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے, آئیں بائیں شے لگانا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ اگر اس کا جو جواب تھا آدھے صفحے پہ آ کے, آدھے صفحے تک جو اس نے جواب لکھا تھا, اگر وہاں جا کے وہ ختم کر دیتا, آدھے صفحے پہ اگر وہ ختم کر دیتا لکھنا, تو میں اسے, اگر اس سوال کے 10 نمبر تھے تو 10 میں 10 دیتا, کیونکہ بالکل صحیح تھا اس کا جواب. میں اس کو 10 میں سے 10 نمبر دیتا اگر وہ آدھے صفحے پہ اس جواب کو ختم کر دیتا, کیونکہ وہاں تک اس کا جواب بالکل صحیح تھا. لیکن بیچارہ جو ہے وہ اس چکر میں کہ میں ایک صفحہ اور بھر لوں, تھوڑا سا لینتھی ہو جائے سوال, اس کو لگتا ہے کہ بالش ناپ کے نمبر ملیں گے, تو اس چکر میں وہ مزید لکھتا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے آدھے صفحے میں جو اس نے لکھا ہوتا ہے نا, اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اس نے لکھ تو صحیح دیا ہے, رٹا تو اس نے لگایا ہوا ہے, لیکن اس کو جو ایشو ہے نا
جو مسئلہ ہے وہ سمجھ نہیں آیا. رٹا مارا ہوا ہے, کسی کتاب سے رٹ کے آیا ہے, لیکن سمجھ نہیں ہے اس میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہوتا ہے نا, میں نے بارہا یہ کام کیا ہے پریکٹیکل میں, کہ میرے جیسا بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ پھر 10 دینے کا ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جب آگے پڑھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آیا, 2-3 نمبر تو اس کے کاٹ ہی لو. تو بجائے نمبر آگے بڑھنے کے, نمبر ریورس ہو جاتے ہیں, پیچھے بیک چلے جاتے ہیں. تو یہی کام اس وقت آپ نے کیا ہے نا, کہ آپ نے جو ہے کچھ باتیں ایکسٹرا لکھ دی تاکہ آپ کی جو سبق ہے وہ خوبصورت لگے, اچھا لگے. اور واقعی اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے, نقشہ وغیرہ جب بنایا جاتا ہے, ایک امپریس کرنے والی چیز ہے. لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے, کتنا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, اس کا خیال کریں. خاص طور پہ اس وقت, ویسے تو تدریس کے دوران بھی آپ کو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, طالب علموں کا اس کا نقصان ہوگا اگر آپ کی طرف سے کوئی غلط بات ان کو ملے گی, تو وہ غلط بات ان کے ذہن میں گھر کر جائے گی. ان کو یہ ہوگا کہ جی استاد صاحب نے بتایا. وہ ہوتے ہیں کورے کاغذ, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے نقصانات ہم نے بہت دیکھے, بہت زیادہ دیکھے. خاص طور پہ جو بڑی کلاسز پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں نا, ان کو بڑے تجربے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ. ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ منطق کی کتبی پڑھنے آیا ہے, اور جن طلبہ کو میں کتبی پڑھا رہا ہوں, 25-30 جو طلبہ ہیں, ان میں سے کئی طالب علم تو ایسے ہیں کہ جن کے کتبی کے مفاہیم ہی بگڑے ہوئے ہیں. ایک تو ہے کہ پتہ نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, خالی ذہن ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس مفہوم کے بارے میں. نہیں پتہ ہوتا, اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, بمقابلہ اس کے کہ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ بھئی اس کو غلط معلوم ہے, اس کو غلط مفہوم معلوم ہے, اس وقت سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس نے اس کو وہ پہلا مفہوم سمجھایا ہوا ہوتا ہے, جس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں, جو فی نفسی ہی غلط ہے, وہ اس کے کسی استاد نے ہی سمجھایا ہوتا ہے, یا پھر استاد نے کچھ اور سمجھایا ہوتا ہے اور اس نے اس کو وہ سمجھا ہوتا ہے, تو وہ استاد کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے استاد نے سمجھایا. تو یہاں تقلید کرنے میں, ایک تو اگر اس کی نظر میں وہ استاد جو ہے وہ کوئی شخصیت ہوں گے, کوئی اچھی اس کی نظر میں اچھی ان کی ایک شخصیت ہوگی, تو وہ ذہنی طور پہ اس تقلید کو مانے گا ہی نہیں, وہ آپ کے پاس چلے گا نہیں, رک جائے گا اس کا ذہن کہ یار یہ کیا مطلب, میرے فلاں استاد, اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا نا, ان کو پتہ ہے کہ آپ کس استاد نے آپ کو یہ بات پڑھائی ہے, نہ وہ اس کا بائی نیم تقلید کر رہے ہیں, لیکن وہ تقلید کو سن کے جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا ذہنی طور پہ, اور وہ آپ کے سبق میں پھر آگے نہیں چلے گا, کیونکہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا, آپ کو برا مانے گا کہ یار یہ میرے اتنے بہترین, اتنے اچھے استاد صاحب پہ بلیم کر رہے ہیں, ان کے بتائے ہوئے سبق کو جو ہے وہ غلط قرار دے رہے ہیں. تو یا تو یہ ہوگا, یا پھر یہ ہوگا کہ چونکہ اس کے ذہن میں غلط مفہوم موجود ہے, تو اس غلط مفہوم کو ہٹا کے وہاں پہ صحیح مفہوم لانا یہ کافی دشوار امر ہوتا ہے. پہلے اس کو کلیئر کیا جائے, جیسے آپ نے کوئی چیز صفحے پہ غلط لکھ دی, پہلے آپ ریموور سے اس کو صاف کرتے ہیں, وہ اتنا مزیدار جب آپ اس پہ دوبارہ لکھتے ہیں نا نئے سرے سے, تو اتنا مزیدار نہیں لکھا جاتا. جو آپ نے ریموو کیا ہے, اس ریموو ہوئے کی خامی وہاں پہ ظاہر ہوتی رہتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا,
جب ریموو کرتے ہیں تو جو ریموو ہونے کے بعد نئی عبارت لکھی جاتی ہے وہ اس طرح کی مزیدار نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسی وہ عبارت نظر آ رہی ہوتی ہے جہاں کچھ ریموو نہیں ہوا. اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے پاس سے جو ہے وہ وہی بات جائے جو اتھینٹک ہو, جو کنفرم ہو, جو ہمیں پتا ہو کہ ہاں جی یہ بالکل اوکے ہے, وہ آگے لے کے جائیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے پڑھا دیا, چلیں جی اس طالب علم کو نہیں پتا تھا وہ آگے نکل گیا, لیکن کل جب وہ کسی بڑے استاد کے سامنے جائے گا نا, یا کسی اور استاد کے سامنے جائے گا جس نے اس مفہوم کی تقلید کی, تو ضمناً آپ کی بھی تقلید ہو جائے گی, اور پھر اس کے دل سے جو ہے وہ آپ کی جو ایک رسپیکٹ تھی, آپ کی جو ایک عزت تھی ایز اے استاد, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی کہ یار استاد صاحب مطلب ہمارے ساتھ یہ کر رہے تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, تو استاد صاحب جو ہے وہ ہمیں یہ مطلب اپنا سبق کسی نہ کسی طرح نکال لیتے تھے غلط صحیح پڑھا کے. تو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ آپ ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ دینی طور پہ آپ نے غلط کام کیا, ان اللہ آپ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہے جواب دینا پڑے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں, اگر جان بوجھ کے یہ کوتاہی ہوئی ہے. اور ورنہ دنیا میں جو ہے آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک معیار تھا, آپ کا جو اسٹیٹس تھا وہ گرے گا. اس سے کل کلا کو وہ کسی کے سامنے بات کرے گا کہ یار فلاں استاد صاحب تو اس طرح مطلب گھما دیتے ہیں, بات کر دیتے ہیں. چلیں میٹنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا جی, چلیں بات کافی لمبی ہو گئی ہماری, آگے دیکھتے ہیں سبق آگے کیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ حقیقت کی تعریف لکھ دی ہے. مجاز کی تعریف آ گئی, اس کے بعد حقیقت کا حکم آ گیا. مجاز کا حکم آ گیا. جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں. اچھا جی, چلیں اچھا, کرینہ یا علاقے کی بات آپ نے یہاں بھی کی ہے نا. کرینے کی بات ہماری کہاں ہوئی ہے اس میں؟ شین فی غیری حقیقت ہماری مجازی لا یجتمعان. چلیں یہاں کرینہ, خیر کرینہ تو ضروری ہے مجاز کے لیے, کرینے کی بات ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کرینہ کس چیز کا پایا جاتا ہے مجاز میں؟ یعنی جب ہم کسی لفظ کے مجازی معنی لیتے ہیں تو وہاں کرینہ کس چیز کا پایا جا رہا ہوتا ہے, مجازی معنی کا یا حقیقت کو ترک کرنے کا, ترک حقیقت کا؟
معنی حقیقت کو ترک کرنے کا سر سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو کرینہ ہوتا ہے، جس کرینے کی ہم بات کر رہے ہیں مجاز میں، یہ کرینہ حقیقت کو ترک کرنے پر کرینہ ہوتا ہے یا مجازی معنی لینے پر کرینہ ہوتا ہے؟ مجازی معنی لینے کا کرینہ پایا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، دونوں طرح ہم تعبیر کر سکتے ہیں، دونوں کا جواب ہی آپ سب کا ہی جواب صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کرینہ جو ہے وہ اس بات پہ بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے، تو اس کو ہم معنی حقیقت کے ترک کرنے کا کرینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب حقیقت والے معنی نہیں لیے جائیں گے تو پھر کوئی معنی تو لیے جائیں گے نا، بے معنی تو نہیں ہو جائے گا لفظ، تو پھر مجازی معنی لیے جائیں گے، تو کرینہ مجازی معنی لینے کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجازی معنی لینے کا کرینہ ہوتا ہے۔ دونوں باتیں یعنی دونوں طرح سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ مجازی معنی لینے کا کرینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقی معنی چھوڑے جا رہے ہیں جبھی مجازی معنی لیے جا رہے ہیں، اور حقیقی معنی کو ترک کرنے کا کرینہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حقیقی معنی کو ترک کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور معنی، مجازی معنی لیے جا رہے ہوں گے۔ صحیح، دونوں طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی یہاں پہ، حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی امثلہ اور اختلاف ائمہ۔ تشخیص کے لیے دیکھیں آپ نے پھر وہی پرانی باتیں نکالنی نا، حالانکہ ہمارا مقصود یہ نہیں تھا، ہم نے اپنے سبق کا مقصود یہ رکھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیا ہو جائے، حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھ آ جائے، اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو تشخیص کے لیے ہم نے یہ سوال نہیں لینا الفاظ کے استعمال کے لحاظ سے اس کی قسمیں بتائیں، یہ پرانا سوال ہے، یا پھر ضمناً چلیں یہ سوال کر لیں کیونکہ آپ نے اس کو دہرایا ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن تشخیص بنیادی طور پہ ان چیزوں کے لیے ہوگی جو آپ کے مقصود تھے، جو آپ نے سبق میں مقاصد رکھے تھے۔ اچھا جی، آپ نے رکھا کہ جی حقیقت اور مجاز کی تعریفات اور امثلہ بتائیے، ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ کیا جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے؟ ائمہ کا اختلاف اور مثال بتائیے۔ استعمل حقیقت حقیقت، اچھا لفظ استعمل اور لفظ حقیقت جازہ کی صرفی تحقیق بتائیے۔ آخر میں سبق کا خلاصہ خود بیان کرنا ہے اور طلبہ سے سننا ہے۔ اچھا جی، اس میں وہ ایک چیز جو ہے نا ہماری مس ہے، جس کی طرف میں نے کل بھی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ ہم نے پچھلی معلومات کے ذریعے سبق کی ابتدا کرنی ہوتی ہے، پچھلی معلومات کو لے کر ہم نے سبق کی ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ پچھلی معلومات ہم کیا یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کون سا سوال طلبہ کو شروع میں دے سکتے ہیں جس سے
پچھلی معلومات پر ہم انحصار کر سکیں. ایسا کیا سوال بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کوئی بات انہوں نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہو جس کو ہم بطور سوال کے یہاں پہ استعمال کر سکیں اپنا سبق پڑھانے سے پہلے. کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا. نحو میں بھی وہ حقیقت اور مجاز پڑھ کے آ چکا ہے نا. نحو کے اندر بھی حقیقت اور مجاز انہوں نے پڑھ لیا ہے نا. تو آپ حقیقت اور مجاز کے ساتھ ہی بات کو شروع کر سکتے ہیں. آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی حقیقت کی کوئی مثال بیان کریں. لفظ کو جب مجاز میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی مثال بیان کریں. اسی کی بنیاد پہ آپ پھر اصول شاشی کا سبق بھی پڑھا سکتے ہیں بآسانی. اچھا جی، اور کیا چیز تھی یہاں پہ؟ کوئی کہانی آج تک کسی نے بنا کے نہیں دکھائی نا. آپ کو بولا تھا اسباق میں اگر ہم کسی کہانی سے سبق کو شروع کر سکیں، کسی واقعے سے، کسی چٹکلے سے، تو وہ زیادہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. کیا کہانی ہو سکتی ہے یہاں پہ جس کے ذریعے ہم ابتدا میں طلبہ کی توجہ حاصل کر سکیں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ہوم ورک میں بڑی کوتاہی ہے، ہوم ورک نہیں کرتے. ہوم ورک کے بغیر جو میرا کورس ہے، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، وہ شاید آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. مقصود تو یہی تھا کہ آپ کو اس انداز میں کورس کرایا جائے کہ کورس میں شرکت کرنے والے سارے طلبہ تدریسی ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں. لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی نا وہ پوری نہیں ہوئی. ہمیں ہوم ورک نہیں مل رہا. جن سے مل رہا ہے تو انشاءاللہ ان کے بارے میں سمجھ آتا ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ پاس ہو جائیں گے. لیکن جن سے نہیں مل رہا ہوم ورک تو انہوں نے ہمارے کورس کو فیل کر دیا. حالانکہ فیل ہونا نہیں چاہیے تھا کورس. لیکن جب آپ ساتھ ہی نہیں دے رہے تو پھر
کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں، اسد کا ماننا ہے شیر اگر اس کو بہادر شخص کے لیے بولا جائے گا تو اس وقت مجازی مانا ہوگا. یہ تو آپ نے سوال جواب پوچھ لیے نا اس سے، بچے سے. یہ نہیں کوئی کہانی لے کر آنی ہے نا، ایک کہانی لے کر آنی ہے. کل میں ایک بکری سے ملا، اس کو میں نے بولا کہ یار تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑا سا حوصلہ کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو اور چلو چلتے ہیں جہاد کے لیے، جہاد کر کے آتے ہیں. اب یہاں پہ یہ کہانی سنانے کے بعد ہم بتائیں گے کہ بھائی بکری کا لفظ جو ہے وہ حقیقت میں تو ایک چوپائے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن بزدل انسان کو بھی بکری کہا جاتا ہے. تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا، ایک بات بیان کی، اس میں نے اپنے دوست کو لفظ بکری سے تعبیر کیا تھا کیونکہ وہ بزدل ہے، گھبراتا ہے، کوئی بھی محنت والا کام، کوئی بھی مشقت والا کام جو ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے. اس طرح کی کوئی مزیدار سی کہانی، یہ تو مزیدار نہیں تھی، یہ تو جنرل سی ایک نارمل سی کہانی تھی. کوئی مزیدار سی کہانی لے کر آئیں، ہر سبق میں کوشش کریں طلبہ کے سامنے اور وہ کہانی سنائیں. ہم نے جب درس نظامی میں داخلہ لیا تھا نا، اس وقت ہمارے استاد صاحب نے ہمیں پہلے دن پہلے سبق میں ایک کہانی سنائی تھی. وہ کہانی آج تک نہیں بھولی. وہ نحو پڑھانے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ نحو کا سبق پڑھانے کے لیے، نحو کا سبق سمجھانے کے لیے ہمیں وہ کہانی سنائی تھی. وہ کہانی نہیں بھولی، وہ کہانی آج تک یاد ہے. تو یہ کہانی والا انداز جو ہوتا ہے نا، یہ بچوں کو زیادہ یاد رہ جاتا ہے، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی. چلیں، کل کا آپ کا سبق یہ ہے کہ کل آپ نے قدوری سے کتاب الربا کے سبق کی لیسن پلاننگ لکھ کر لے کر آنی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.